وقت ہیں، علماء ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا موضوع ہمارا بہت اہم ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی انجانے میں بھی، کم علمی میں، لا علمی میں بھی یہ گناہ نہ کر دے۔ شرک کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور شرک کسے کہتے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ لفظی معنی تو شرک ہے کہ کسی کو حصے دار بنانا، شریک کرنا کسی چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، رب کائنات، اس کی صفات میں، اس کے خالق ہونے میں، اس کے رب ہونے میں اگر کسی کو کوئی شریک ٹھہرائے گا کہ کچھ حصہ فلاں کے پاس بھی ہے، تو وہ بھی مشرک کہلائے گا۔ تو یہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کی سلطنت میں کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے، غفلت کرتا ہے، خزانے میں سے کچھ لوٹ لیتا ہے، کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو یہ بادشاہ پر ہے، اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کر کسی وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی پاگل کو، کسی اور شخص کو کہے کہ یہ بادشاہ بنا دیا جائے، اس کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور بادشاہ کی موجودگی میں ایسا کرے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ناقابل معافی ہوگا، ورنہ تو ساری سلطنت ہی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو رب کائنات ہے وہ کس طرح سے اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رب مان لیا جائے، اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے؟ تو اس حوالے سے آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر یونس صدیقی صاحب، مفتی ولی خان صاحب میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، مفتی ابو محمد صاحب، اور علامہ محمد علی شاہ صاحب پرنسپل جامع نور القرآن، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، اور علامہ سعید الحسینی صاحب۔ آج پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ شرک بنیادی طور پر کیا ہے؟ کیا ہم اس کو صحیح طرح سمجھتے ہیں؟ بعض دفعہ یا ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ کچھ ایسے کاموں کو بھی شرک میں شامل کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم اللہ سے کے غضب سے بچ سکو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا غضب ہوگا تم پر۔ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے سب توحید کے لیے بھیجے۔ ہر نبی کی پہلی دعوت یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم آؤ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور توحید اسلام کا قرآن جو اگر ہم حصوں میں تقسیم کریں، ثلث حصہ توحید کا ہے۔ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کو یکتا جانیں، اسی کو اپنا فریاد رس مانیں، اسی کو اپنا حاجت روا مانیں، اور اپنی ساری حاجتیں اسی کے سامنے رکھیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھے میرا رب میرے ساتھ ہے، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ یہاں کہیں بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے، أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُم بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ۔ یہ کبھی مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کے سو گیا ہے، یا اللہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کے کہیں بھول گیا ہے۔ کبھی وہ اللہ ہر ایک شخص پر نظر رکھے ہوئے، ہر فردن جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کی نظر میں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، اور جعلوا للہ شرکاء، اللہ کے شریک بنا رکھے، اس کے اختیارات میں شریک بنا لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو خوب رہی کہ ہمیں پتہ نہیں دنیا زمین میں کوئی ایسے ہمارے شریک ہیں۔ قل سموہ، میرے رسول سے کہ ان کے نام تو بتاؤ کون کون جو میرا شریک ہے۔ جی۔ ام تنبئون بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتانے چلے اس کو پتہ ہے میری زمین میں جو کچھ ہوگا، اتنا کچھ ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنی الوہیت میں یکتا ہے، اپنی ربوبیت میں یکتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کو کسی دوسری ہستی کو دے گا، اس کی سمجھے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ پروفیسر یہ فرمائیے، کیا ایک شخص مسلمان ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی اس کا کوئی شائبہ خوف ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے شرک میں مبتلا ہو جائے؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ اشعری جب بصرہ کے گورنر تھے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا، جمعہ پڑھایا، تو اس میں یہ حدیث بیان کی کہ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिरक यदुब्बु दबीब नमल, शिरक जो है चींटी की चाल चलता है, इंसान को पता भी नहीं चलता, वो मुशरिक हो जाता है। कैसे? ये बात हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़न और कैस बिन अल-मुदारिब खड़े हो गए। उन्होंने कहा हज़रत ला तुखरजन्ना और ला नज़हबन्ना इला उमरा मौजूनन और गैर मौजूनिन। हज़रत फरमाए यह आपने जो हदीस आपने जो बयान किया है कि शिरक चींटी की चाल चलता है, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि इंसान को पता नहीं चले वो शिरक हो जाएगा। तो अगर आप हमें दलील दे इसकी कि आपने बात अपनी तरफ से की है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो अगर तुम अब दलील नहीं देंगे आप हज़रत उमर को जाके शिकायत करेंगे, आप हमें इसकी जाने की इजाज़त दें या ना दें। हज़रत मूसा शेख फरमाने लगे हाँ ना अल्लाह अखरजन्ना, मैं तुम्हें हदीस दलील देता हूँ। फिर उन्होंने हदीस बयान की ख़ाताबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा दिया और फरमाया इत्तक़ु मिनश शिरक, ए लोगों शिरक से बचो, इन शिरक यदुब्बु दबीब नमल, शिरक जो है चींटी की चाल चलता है। जैसे चींटी के चलने की आहट नहीं होती, इससे शिरक भी आहट नहीं होती। इंसान से शिरक हो जाता है उसे पता नहीं चलता। तो फ़क़ाम माशाअल्लाह मन क़ाम, सहाबा में से कोई शख्स उठा जिसे अल्लाह ने चाहा उठे वो, तो फरमाने का या रसूलल्लाह फिर हम बचेंगे कैसे इससे? फरमाया बचे, देखो शिरक से सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, इसलिए दुआ किया करो अल्लाह ताला से हमेशा अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल उश्रिका बिका फ़ीमा आलम वस्तग़फ़िरुका फ़ीमा नालम। अल्लाह नस्तईज़ु बिका, या अल्लाह उस शिरक से तेरी पनाह पकड़ते दनिस्ता तौर पर, हम उससे भी तेरी पनाह पर जो है दनिस्ता तौर पर हमसे। तो ये शिरक जो है इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, इसे एक बात मैं ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह फरमाया मैं युश्रिक बिल्लाह फ़कअन्नमा खर्र मिनस समा फ़तख़्तफ़ुहु तैर व ताहवी बिर्रीह फ़ी मकानिन सही। जो शख्स शिरक करता है वो आसमान से आसमानी फितर से गिर जाता है। देखिए अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की चार, इंसान, हैवान, नबातात, जमातात। इंसान अफजल तरीन मखलूक है। इंसान हैवान को अल्लाह ताला इंसान की भी खिदमत करता है, नबातात इंसान हैवान की भी खिदमत करते हैं, इंसान की भी खिदमत करते हैं, और जैसे तरह जमादात है। तीसरे दर्जे आखिरी मखलूक जो जमादात है, जब इंसान शिरक करता है तो इस वक्त पत्थरों को भी पूजना शुरू कर देता है। अल्लाह अल्लाह। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।